عرض کرتا ہوں تفسیر المعانی جو دنیا میں سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے، اور علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عربی زبان میں اتنی عمدہ تفسیر دنیا میں نہیں ہے۔ حکیم الامت تھانوی مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر پر عاشق تھے۔ تفسیر بیان قرآن دیکھیے آپ کا اسی سے زیادہ لیا گیا، حالانکہ بے حد کم غریب آدمی تھے پڑھنے کے زمانے میں، یہ مفتی بغداد بھی ہے، مگر پڑھنے کے زمانے میں اتنے کمزور غریب تھے، فرماتے ہیں میرے پاس تیل کا پیسہ نہیں ہوتا تھا تو میں چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا۔ لیکن غریب بس جس کو اللہ چاہے پھر اتنا بڑا اونچا درجہ دیا کہ بڑے بڑے مالدار ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے، جس کی غریبی ایک شعر بڑا پیارا یاد آ گیا اس وقت، زبردست شعر یاد آ گیا آپ لوگوں کی برکت سے۔ سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے، بعض بچے ابتدائی زمانے میں غریبی اور بڑی مشقت اور بڑی تکلیفوں سے زمانہ گزارتے ہیں، اللہ ان کو پھر بہت سے اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے۔ سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے۔ ارادوں سے کیا مراد ہے کہ جو چیز ٹھان لے اس پر قائم رہتا ہے۔ بیگن کی طرح تھالی کا بیگن کہتے ہیں نا، جدھر چاہے الٹ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ارادے پر قائم رہتے، نیک جس چیز سے توبہ کر لیجیے، جان دے دیجیے، مگر مالک کو ناراض نہ کریں۔ اگر حیادار آپ بنتے ہیں، جس شخص کو یہ احساس ہو کہ میں شریف زادہ ہوں اور حیادار ہوں اور میں ایک معزز انسان ہوں، اپنے خاندانی لحاظ سے بھی سارے دنیا کے باحیا لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ سمجھ لیجیے اس سے بڑھ کر بے حیا کوئی نہیں ہے بے شرم جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ فإن حقیقت الحیا، حقیقت حیا کیا چیز ہے جو محدثین نے لکھا ہے؟ فإن حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ یرا کا مولا کا ہے تو نہا کا، کہ تمہارا مولا تم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے۔ تمہارا مولا آسمان والا، اے زمین والوں غور سے سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے، جس کو کہتے ہیں شرم و حیا۔ اپنے سر پر جوتے لگاؤ جو رات دن نالائقی اور نافرمانی میں مبتلا ہے، اور اگر انہیں کوئی ذرا سا کہتے تو ہماری توہین کر دیا آپ نے، ارے تم تو خود اپنے کو رات دن ذلیل کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عزت اسی کو دیتا ہے جو تقویٰ سے ہوتا ہے۔ کچھ خاندان کام نہیں آتا، بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے خاندانی لوگوں کو جوتے پڑے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تقویٰ والا وہی ہے، چاہے غریب ہو، مسکین ہو، دبلا پتلا کمزور ہو، لیکن تقویٰ سے رہتا اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اور جو پھینسے کی طرح موٹا ہو، بہت قیمتی لباس پہنتا ہو، شاندار موٹر پر چلتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کو ناراض رکھتا ہے، اس کو لات ملیں گے، گھوسے ملیں گے۔ عزت کبھی نہیں مل سکتی گنہگار کو، یاد رکھو اس کو۔ عزت لازم ہے تقویٰ والوں کے لیے اور ذلت لازم ہے گنہگاروں کے لیے۔ ہر نافرمان کو ذلت کا عذاب لازم ہے، الا آئیں گے تو، مگر توبہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ خدا اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو میں اس کی تفسیر کرتا ہوں کہ جب آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار مانگے تو میری گزارش آپ کو یاد آ جائے کہ میں خدا تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اب سنیے حسنہ کیا چیز ہے، کتنی نعمتیں اس حسنہ میں داخل ہیں۔ دنیا، اے خدا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، لیکن دنیا کی بھلائی میں سے کیا کیا چیزیں ہیں اب سنیے۔ اور یہ جو تفسیر کر رہا ہوں صحابہ کی بتائی ہوئی ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے کہ ہم عافیت سے رکھیں، اور عافیت کے کیا معنی ہیں کہ دنیاوی جسمانی مصیبت بھی نہ ہو اور کسی معصیت میں ابتلا نہ ہو، پھر وہ عافیت میں ہے۔ کھا کے ٹھنڈا ہو اور شاندار ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے، لیکن خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہے، یہ عافیت میں نہیں ہے۔ جو مصیبت میں بھی مبتلا نہ رہے اور معصیت میں بھی مبتلا نہ رہے، اور اگر مصیبت میں مبتلا ہے لیکن معصیت میں مبتلا نہیں، یہ بھی عافیت میں ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار آیا ہے،
بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے دریا کے کنارے سادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو بخار چڑھ گیا تو اس ایک شاگرد نے کہا حضرت آپ کی تعویذ سے سب کا بخار کرتا ہے. فرمایا شکر ہے کہ میں بخار میں مبتلا ہوں لیکن کسی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں. کیونکہ بخار نزلہ زکام کوئی تکلیف سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, درجہ بلند ہو جاتا ہے, اور نافرمانی سے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجہ بلند ہوتا ہے یا جوتے توڑتے ہیں. سب سے بڑا عذاب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس ظالم سے بڑھ کر کون بد نالائق و محروم ہے جس سے اس کا مالک اتنے بڑا قدرت والا اور محسن اور رب العالمین نظر پھیر لے. کیا زندگی ہے اس ظالم کی. واللہ کہتا ہوں مجھے اتنا غم ہوتا ہے خدا تعالیٰ مجھ کو, میری اولاد کو, اور آپ سب کو, آپ کی اولاد کو ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی میں نہ جینے دے. ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے. ایک شعر اپنا پرانا یاد آ گیا اس وقت, جمیل صاحب غور سے سنیے. اللہ جو اپنے فرمانبردار کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت اس کے دل کا کیا عالم ہوگا, اور جس کو غضب کی نظر سے دیکھتا ہے, جس کے دل پر خدا کی لعنت اور غضب برستا ہے, اس کے دل کا کیا عالم ہوگا. دونوں عالم کو میں نے بیان کیا, میں نے دونوں عالم کو بیان کیا. ایک وہ شخص جو اللہ کی فرمانبرداری میں اللہ اللہ کر رہا ہے, خدا کو خوش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے قلب کی خوشی کی ضمانت اور کفالت کو قبول فرماتے ہیں. اور جس کو اللہ خوش کرتا ہے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. ساری دنیا کے سلاطین اس کے عالم کو نہیں پہچان سکتے. سارا عالم اس کے دل کی خوشی کے عالم کو نہیں سمجھ سکتا الا وہ جس کا دل اللہ خوش کرتے ہیں. اس کا دل ہی جانتا ہے کہ ہم کو کیا ملا. اس کا دل ہی جانتا ہے کہ ہم کو کیا ملا. لہذا آپ شعر میرا سنیے. یہ حالت پہلا مصرع کیا ہے؟ جس نے خدا تعالیٰ کو خوش رکھا ہے گناہ سے اپنے کو بچائے گا, اور گناہ چھوڑنے کے غم میں بھی مبتلا ہو, بلا سے کوئی فکر کی بات نہیں. وہ غم مبارک ہے جو اللہ کے راستے کا ہوتا ہے. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا. پہلا مصرع ہے, جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا. پیار سے آپ نے دل کو دیکھا اپنی رحمت سے, جس دل کو وہ تو باغ و بہار ہے. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا, اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیامہ ہو گیا. اسی لیے گنہگاروں کی دل کے اس سے پوچھو کہ دل پر کتنی ان کی بے کیفی. ہمارے میر صاحب کا ایک شعر ہے جو ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں ان کہا تھا, یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے وسیع. یعنی دل کی فضا وسیع گناہ کے بعد تنگ ہو جاتی ہے. دنیا اسے اندھیری معلوم ہوتی ہے, اپنی زندگی سے بھی بیزار ہو جاتا ہے انسان. کتنے لوگوں نے آخر میں پریشان ہو کر پھر کیا حرام موت مر گئے. مگر حرام موت پر بھی شاعر نے کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. جب قبر میں بھی ڈنڈے پڑنے لگے اب کہاں جاؤ گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. خیر اب آپ تفسیر سنیے تاکہ جب دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے خدا ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما, تو آپ 12 نعمتیں اللہ سے مانگتے ہیں. اس حسنہ کی تفسیر میں 12 نعمتیں شامل ہیں. اب گنیے. آج روح المانی میرے ہاتھ میں ہے مگر عربی زبان میں ہے, دیکھ لو اس کو, مگر اس کا ترجمہ اختر پیش کرے گا. نمبر 1 عافیت, جس کو آپ نے ابھی سمجھ لیا. نمبر 2 بقدر ضرورت رزق و روزی, کہ کسی کا محتاج نہ ہو. بقدر کفاف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے مانگا ہے اللہم ارزقنی علی محمد قوتا و کفافا, یعنی میری اولاد کو اتنا دے دے جس سے کافی ہو جائے, کسی کے محتاج نہ رہے, مگر زیادہ مالداری نہیں مانگی. تو 2 ہو گئی نا بھائی. اب تیسری کیا نعمت ہے؟ المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی. دیکھا آپ نے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے پیچھے پڑ گئی چکر میں. میاں اگر نیک بیوی ہے تو وہ حسنہ کی تفسیر ہے. تمہارے گھر میں قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر موجود ہے اگر نیک بیوی ہے تو. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہاں, نیک بیویاں کیا ہیں؟ اس آیت کی تفسیر ہے المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی.
کئی نعمتیں ہو گئی. نمبر 4 علم دین. جاہل نہ رہے، علم دین سیکھے، چاہے مدرسے میں عالم بنے، چاہے علماء کی صحبت میں اور دینی کتابیں پڑھ کر. بہشتی زیور ہی پڑھ لے تو آدھا مفتی ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر بہشتی زیور پڑھ کر اردو میں اسے یاد کر لے تو آدھا مفتی بھی ہو جائے گا. 4 ہو گئی نا بھائی. اور توفیق عبادت. علم ہے، عبادت نہیں کرتا، اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو سمجھ لو عبادت کی توفیق بھی حسنہ ہے. جو خدا تعالیٰ کی بندگی میں لگا ہوا ہے وہ حسنہ نہیں. کتنا بڑا خوش نصیب کہ اپنے معبود کی عبادت میں، مالک کی عبادت میں لگا ہوا ہے. 5 ہو گئی نا ہے. والمال الصالح. اور مال ایسا جو حلال ہو، رزق حلال جس کو کہتے ہیں. طیب پاکیزہ مال، یہ نہیں کہ وہ گڑبڑ والا مال، کالا دھن نہیں. لیکن کالا دھن کی تفسیر بتاؤں گا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے نزدیک ہوتی ہیں مگر علماء سے پوچھ کر کے کام کرو. علماء دین جس کو کہتے ہیں وہ ہے اصل میں. اور یار حکومت مفتی نہیں ہے، مفتی علماء دین ہے. یہ نعمتیں ہوئی بھائی 6 ہو گئی. وہ اولاد الابرار. الاولاد الابرار، دیکھو الف لام داخل ہے اس میں. یہ وسیع عربی نہیں ہے. جیسے ڈگ روڈ میں ایک ہوٹل ہے اس کا نام ہوٹل المشائخ. وارے بھائی واقعی عربی میں ٹے بھی ہوتا ہے. ایک آدمی نے پوچھا کیا یہاں مشائخ لوگ کھاتے ہیں کیا؟ ہوٹل المشائخ یہ کوئی عربی ہے؟ مضاف تو میں ٹے آ گیا اور مضاف ہے عربی ہے. جہاں ٹے ہوتا ہے وہاں عربی نہیں آ سکتی. تو الاولاد الابرار. اولاد الابرار کیا مطلب؟ نیک بچے اگر ہو جائیں، لائق اولاد ہو جائے، سبحان اللہ، یہ بھی حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. سب لوگ شکر ادا کرو جس کو لائق اولاد مل جائے. اور لائق اولاد کب بنتی ہے؟ جب لائقوں کی صحبت میں ان کو لے جاؤ گے. خود تو بابا پہنچتے ہیں ہر دینی مجلس میں، اولاد اپنی ٹیڈی بنی ہوئی ہے اور ادھر سے ادھر پھرتی. کبھی ان کے کان میں نہیں کہتے کہ بیٹا کچھ دیر کے لیے صالحین کی مجلس میں چلو. یہ بابا کی داڑھی صالحین کے صدقے میں ہے. تم بھی آنا جانا رکھو انشاءاللہ تعالی. صالحین کی برکت سے، لائقوں کی برکت سے نالائق لائق بن جاتے ہیں. لہذا تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ جس کا قلب سلیم ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنی اولاد کو نیک بنائے، دوزخ سے بچائے. تب سمجھ لو اس کا ایمان دوزخ پر ہے. اور اگر خود تو ہر وقت کانپ رہا ہے لیکن اولاد جو ہے جو چاہے VCR دیکھے، سنیما دیکھے، پکچر دیکھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، کبھی کچھ نہیں کہتا کہ اولاد ناراض ہو جائیں گے تو میری روٹی بوٹی بند کر دیں گے. ادب، اکرام، محبت سے کہو، لاٹھی نہ مارو بھائی. کہنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے. پیار و محبت سے کہو کہ بھائی ہمیں چلو آج فلاں مجلس میں کچھ دین کی بات سن لو. جمعے کے دن عموماً چھٹی بھی ہوتی ہے. تو اولاد الابرار، الاولاد الابرار، الف لام داخل ہے اس پر. الاولاد الابرار یہ کیا ہے؟ یہ حسنہ کی تفسیر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھلائی عطا فرما دی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا میں حسنہ کی تفسیر ہے. پھر سے سن لیجیے قرار صاحب. دنیا میں حسنہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کی آج تفسیر پیش کر رہا ہوں. نمبر 1 عافیت، نمبر 2 بقدر ضرورت روزی، نمبر 3 نیک بیوی، نمبر 4 علم دین، نمبر 5 عبادت کی توفیق، نمبر 6 رزق حلال، نمبر 7 نیک لڑکے. الاولاد الابرار، الاولاد الابرار. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ثناء الخلق، اور مخلوق میں رسوا نہ رہے. ارے صاحب صورت ہی صورت ہے، گول ٹوپی دیکھ لو، لمبا کرتا، یہ بڑی داڑھی، مگر آپ ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں. اس سے پناہ مانگو.
خلق میں رسوائی سے پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من خزی دنیا و خزی الآخرہ. اے خدا ہم پناہ چاہتے ہیں دنیا کی رسوائی سے بھی قیامت کی رسوائی سے. اس لیے تفسیر حسنہ میں ثناء الخلق ہے کہ مخلوق ہے ماشاءاللہ کیا کہنا ہے بڑے نیک بندے اور بھائی بڑے کاٹو ہیں خطرناک بہت ہی مخلوق الغضب شخص ہے ہر آدمی اس سے خائف رہتا ہے. یہ حالت خطرناک ہے. یا برائیاں لوگ کرتے رہے تو مخلوق میں ذلیل ہونا کوئی نعمت ہے یہ بتاؤ بھائی. لہذا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر یہ بھی لکھی ثناء الخلق خلق میں اس کی تعریف ہے. کئی نعمتیں ہو گئی 8 ہو گئی اور صحت تندرستی بھی حسنہ میں داخل. اور والنصرۃ علی الاعداء اور دشمن پر اللہ تعالیٰ اس کو مدد دشمن پر کر کے غالب کر دیتا ہے یہ بھی حسنہ میں ہے. والنصرۃ علی الاعداء اور اعداء میں شیطان و نفس بھی ہے. جو شخص شیطان و نفس سے مغلوب رہتا ہے یہ حسنہ سے محروم دشمن سے مغلوب دشمن پر غلبہ ہو جائے شیطان و نفس پر. لاکھ یہ الیکشن میں ہم سے ووٹ مانگیں نفس شیطان سے کہہ دو کہ ہم تو ووٹ اللہ اور رسول کو دیں گے میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ کام میں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں وہ کروں گا. نفس شیطان دشمن کو کہیں ووٹ دیا جاتا ہے اس کو دیکھ کر تو ووٹ میں ہو جانا چاہیے. دشمن کو دیکھ کر ووٹ میں چھپ جاؤ سمجھ گئے. کئی نعمتیں ہو گئی 10. والفہم فی کتاب اللہ اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اس کو فہم عطا ہو جائے. فہم کیسے ہوتی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے بھی بیٹھ کر کے آپ نے فرمایا تم تلاوت نہیں کرتے ہو. وہ ترقو کا قائمہ اور لوگوں نے آپ کو کھڑا چھوڑ دیا اور چلے گئے منڈی میں بھی غلہ آ گیا اس کے پیچھے لگ گئے میرے نبی کو کھڑا چھوڑ دیا تو معلوم ہے آپ کھڑا ہو کر خطبہ دے رہے تھے. دیکھو قرآن پاک کی سمجھنے کی فہم ہونی چاہیے. والفہم فی الدین ہے. ایسے ہی ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ بھائی تم استغفار کرو استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. بارش ایک نے کہا بارش نہیں ہوتی آپ نے فرمایا استغفار کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو استغفار کرے گا مجھے راضی کر لے گا اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے گا ہم اس کو بارش عطا کر دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا یرسل السماء علیکم مدرارا. دوسرے نے کہا کہ ہمارے اولاد نہیں ہوتی اور تم بھی استغفار کرو کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور ہم تمہارا مال بھی بڑھا دیں گے اولاد بھی بڑھا دیں گے. تو مال والا تنگ دست جو آیا اس کو بھی وہی بتایا اولاد کی جس کی نہیں ہوتی تھی اس کو بھی یہی بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے اپنے رب کو خوش کر لو گے گناہوں سے معافی مانگ لو گے تو ہم تمہیں کیا کریں گے بارش بھی دیں گے اولاد بھی دیں گے مال میں برکت دیں گے. یمددکم باموال اموال کو پہلے اللہ نے نازل فرمایا یمددکم باموال وبنین. اگر اولاد کو پہلے مقدم فرماتے تو بندے گھبرا جاتے کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی کھلائیں کہاں سے. مال کو پہلے نازل کر دیا کہ یمددکم باموال ہم تمہیں مال زیادہ دیں گے وبنین اور اولاد زیادہ دیں گے. سبحان اللہ کیا اسلوب کیا ترتیب ہے. دوستو سمجھو اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت اور غور کے بارے میرے اللہ کیا شان ہے آپ کے کلام میں. اور اسی قرآن کے اسلوب کے تحت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی اماں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا خادم 10 سال کا آپ اس کے لیے دعا فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کیا اللہم بارک فی مالہ اے اللہ اس کے مال میں برکت دے. محدثین لکھتے ہیں اس کے بعد والدہ اس کے اولاد میں مال پہلے. اسی قرآن شریف کے تحت نبی جو کچھ بولتا ہے بالکل قرآن پاک کی تفسیر ہوتا ہے. اللہ بارک فی مالہ اللہ انس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت دے. اس کے اولاد میں کتنی اولاد ہوئی 98 اولاد ہوئی اور مال میں اتنا برکت کی ہر شخص کی کھجور میں ایک فصل
اور ان کی کھجوروں میں 2 فصل آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی وَعَطِلْ عُمْرَهُ، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ انس کی عمر طویل کر دے، زندہ. فرمایا اتنا زندہ رہا بقیت حتی سئمت الحیات، میں اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا. یہ ان کے الفاظ ہیں، حضرت انس صحابی کے الفاظ ہیں کہ بقیت حتی سئمت الحیات، اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا. بصرہ کے آخری صحابی ہیں یہ، یعنی ان کے انتقال کے بعد پورا بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا. اور اس کے بعد وقفر ذنبہ، اے اللہ انس کے گناہوں کو معاف کر دے. جب تینوں دعائیں قبول ہو گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وارجو الرابعہ، چوتھی دعا قیامت کے دن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے نبی کی کوئی دعا میرے لیے رد نہیں ہوگی. جب 3 قبول ہوئی تو چوتھی کی میں امید رکھتا ہوں. تو اس کا نام فہم قرآن ہے کہ جو بارش کے بغیر پریشان ان کو بھی استغفار، مال کے لیے جو پریشان ان کو بھی استغفار. کیا مطلب استغفار؟ زبانی نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے. یہ ہے استغفار کی روح، یہ ہے کہ حالت گناہ میں مت زندہ رہو، جلدی سے توبہ کر کے مالک کو خوش کر لو. اور جن کی اولاد نہیں تھی ان کو بھی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یجعل لکم جناتوں یجعل لکم انہارا، باغات بھی ہم دیں گے اور دریا میں نہریں بھی دیں گے. ایک شخص نے کہا حضرت میرے شادی نہیں ہوتی. فرمایا جاؤ تم بھی استغفار کرو تمہاری شادی ہو جائے گی. اس نے کہا اس آیت میں تو اس کا شادی کا تذکرہ نہیں کیا اللہ میاں نے. فرمایا جب اولاد دے گا کہاں سے دے گا بیوقوف؟ مال بڑھائے گا اولاد دے گا تو اولاد میرے پیٹ سے نکالے گا. ارے بیوی میں دے گا تب نہ اولاد ہوگی. تو اس کا نام فہم قرآن ہے. اس کا نام یہ اس لیے کون سا نمبر تھا بھائی؟ 11واں نمبر. اور 1 نمبر آخر میں یہ ہے ٹھیک ہے جو فہم قرآن جو جب علماء عالم دین نہ ہو اور ایسی فہم قرآن کا دعویٰ کرتا ہے نہ کسی عالم سے پڑھتا ہے، یہ خود رو جو پودے ہیں جن کا کوئی استاد اور شیخ نہ ہو. بس سمجھ لو جس کا کوئی بابا نہ ہو اس کو بابا بنانا گدھا انٹرنیشنل. لا تاخذوہ بابا من لا بابا لہو، اس کو بابا مت بناؤ جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو. سمجھ لو کہ یہ مقدور نسل ہے. اس لیے جس شخص سے دین سیکھو پہلے پوچھو کہ آپ نے دین کہاں سے سیکھا، آپ نے کس سے تربیت پائی، آپ کس کے مربع ہیں. پہلے مربع ہونا ثابت کرو پھر اسے اپنا مربی بناؤ. سمجھاؤ گے؟ ہاں آج کل یہ بھی ہے تربیت خود نہیں لے رہے ہیں کسی سے، خود مربی بننا چاہتے ہیں. تو 11 ہو گئے نا بھائی. اور 12واں نمبر میں نے عرض کیا تھا کہ حسنہ کی 12 تفسیر ہے. 12واں نمبر کیا ہے؟ صحبت صالحین. صحبت صالحین. جس ظالم کو صالحین کی صحبت سے نفرت ہو یا گریز کرتا ہو یا صلحاء کی جماعت کو حقیر سمجھتا ہو، سمجھ لو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے محروم ہو. صحبت صالحین سب سے بڑی حسنہ ہے. یہ تو اتنی بڑی حسنہ ہے کہ کتنے فاسقین صحبت صالحین سے صالحین ہو گئے. نالائق لوگ لائقوں کی صحبت سے لائق ہو گئے. اب آگے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. اب اس کی بھی تفسیر سن لیجیے بھائی. آخرت میں حسنہ کیا؟ آخرت کی حسنہ نمبر 1 اس کو بھی شمار کیجیے. آخرت کی حسنہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کیا مل جائے؟ جنت. نمبر 2 کیا ہے کہ ہولناکیوں سے سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہیں خطرناک حالات ہیں ان سے اللہ سلامت رکھے. یعنی یوم محشر کے ہولناک حالات سے وہ محفوظ ہو. الجنہ. دوسرا کیا؟ السلامہ من حول الموقف. سلامت رہے موقف. کیا چیز ہے؟ قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہ. ہولناکیوں سے اللہ بچائے. وسوء الحساب، اور اس سے احتساب و مواخذہ نہ ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب دے گا کوئی بچ نہیں سکتا.
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کیا؟ اے اللہ ہمیں ہمارا حساب آسان لینا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ میاں ہمارا حساب آسان لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کا نام اعمال ایک نظر ڈالے اور کچھ نہ پوچھے فرمایا جاؤ جنت میں. یہ ہے آسان حساب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدر بنائے. اور ایک حسنہ آخرت کی اور ہے. کہ ہو گئی ابھی تک؟ تین. اچھا چوتھی حسنہ کیا ہے؟ بڑی بڑی آنکھ والی حوریں. گوری گوری ترجمہ صحیح اس کا یہ گوری گوری بڑی آنکھ والی اور پتلی سخت کالی اور سفیدی نہایت سفیدی. سفیدی سخت سفیدی اور پتلی نہایت کالی. کیا حسنہ ہوا بھائی؟ اور پانچویں حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا جو تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہوگا. جب انسان اپنے اللہ کو دیکھے گا تو جنت بھی یاد نہ رہے گی. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو نہ حور یاد آئے گی نہ شراب کی نہریں یاد آئیں گی نہ کوئی نعمت نہیں یاد آئے گی کیونکہ جب منیر نعمت دینے والا سامنے آ گیا تو کہاں نعمت یاد آ رہی گی؟ بتاؤ. جب نعمت دینے والا سامنے آ گیا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. صاحب دیکھیے یعنی وقت پر شیر کا یاد آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں اختر کو. بتائیے اس شیر کا استعمال کس وقت یہاں ہوا؟ بتاؤ. دیدار الہی کے وقت میں تمام حدیثیں موجود ہیں کہ کسی اہل جنت کو حوریں اور جنت کی کوئی نعمت یاد نہ رہے گی جب اللہ سامنے ہوگا ان کا جلوہ سامنے ہوگا. اس وقت کا اب یہ شعر میرا سوچیے کہ شعر کو استعمال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرا کوئی کمال نہیں. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. جنت کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اور جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیرا. کہاں نعمت دینے والا اور کہاں نعمتیں. بہت عمدہ اس وقت شعر یہ اس کی استعمال جو ہے مجھے مزہ خود آ گیا. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اسی لیے کہتا ہوں کہ خدا کی عاشقی سیکھ لو ہر جگہ غالب رہو گے انشاءاللہ. جگر مراد آبادی اللہ والا شاعر بعد میں جو توبہ کر لیا شراب سے داڑھی رکھ لی اور داڑھی رکھ کر یہ شعر کہا تھا چلو دیکھائیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. جب جگر صاحب نے داڑھی رکھی تب اپنے ہی اوپر شعر کہا کہ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. لیکن جگر صاحب کہتے ہیں کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر. وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. کیا پیارا شعر. وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ تعالیٰ میری آہ و درد کو میرے لیے بھی مفید بنا دے آپ کے لیے بھی مفید بنا دے. دوستو بس یہی مقصد ہے. کھانا پینا کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا گیا. یہ تو ہماری زندگی کے لیے دیا ہے کھانا پینا مگر زندگی اپنی بندگی کے لیے دیا. کوئی بعض لوگ اپنے جسم کو امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس سمجھتے ہیں. یعنی ادھر سے روٹی ڈالی اور نیچے صبح لیٹرین میں ایکسپورٹ کر دیا. تو کیا ہم لوگ دفتر ہیں نعوذ باللہ؟ امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنے ہوئے ہیں سب لوگ. ارے بھائی یہ جو کھا رہے ہو
اس رزق اور روٹی سے جو خون بنے اور خون سے جو طاقت بنے، اس طاقت کو اللہ پر فدا کر دو۔ آنکھوں میں جو روشنی آئی خدا پر فدا کر دو، اسے نامحرموں اور امردوں کو مت دیکھو۔ کان میں جو سننے کی طاقت آئی قرآن شریف سنو، اللہ والوں کی باتیں سنو۔ زبان میں جو طاقت آئی سبحان اللہ کہو، اللہ کی گیت گاؤ۔ ٹانگوں میں جو طاقت آئی مسجد جاؤ، عمرہ کرو، روضہ مبارک کی زیارت کرو۔ ہاتھوں کی جو طاقت آئی علماء سے مصافحہ کرو، اللہ والوں سے، اور حجر اسود کا بوسہ دو، یعنی ہر چیز کا حق ادا کرو۔ سر میں جو طاقت آئی سر کو اللہ کے قدموں میں رکھو۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما، سر بھی ہے سنگ در بھی ہے۔ سر کا شکریہ خالی ٹوپی نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دنیا والوں، تم کو کوئی ٹوپی حاجی لا کر دے دیتا ہے تو 3 دفعہ شکریہ ادا کرتے ہو، لیکن جس نے سر تمہیں عطا کیا ہے، اگر سر نہ دیتا خدا تو ٹوپی کہاں رکھتے؟ ہاں، کیا اللہ والوں کے تو اللہ اس سے سلامت رکھے۔ اور نمبر 3 نعمت کیا ہے کہ حساب نہ ہو، بے حساب اللہ بخشش کر دو۔ نمبر 4 کیا ہے؟ گوری گوری بڑی آنکھ والی حوریں بھی مل جائیں۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی نعمت ہے، جو دیں گے ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے، اللہ کی عطا ہے۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ اللہ کے دیدار کی لذت۔ اور نمبر 6 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور نمبر 6 کیا ہے؟ 7 کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احسان سے بخش دے۔ اگر عمل قابل نہیں ہے، ہمارے اعمال صحیح نہیں تو اپنے احسان سے ہم کو فیصلہ کرتے جاؤ، ظالموں نالائق ہو لیکن میں احسان کرتا ہوں تم پر۔ جیسے آدمی کہتا نا پاس ہونے کا نمبر تمہارا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ممتحن جو ہے ڈائریکٹر تعلیمات کہتا جاؤ ہم نے بطور احسان کے تم کو پاس کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بطور احسان کے ہم کو نجات دے دے۔ آج یہ تفسیر آپ لوگوں نے سن لیا، اس لیے میں نے اس کی تیاری کی۔ تفسیر روح المانی کی جلد نمبر 2 صفحہ 91 سے آپ حضرات کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ابھی وقنا عذاب النار تو رہ گیا، وقنا عذاب النار کی تفسیر کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچائیے۔ وقنا عذاب النار مانے کیا ہے؟ دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ کیا مطلب؟ اس کی تفسیر سنیے، اے احفظنا منہ بالعفو والمغفرہ، یعنی جہنم کی آگ سے ہمیں اپنی معافی و مغفرت کے ذریعے سے نجات دیجیے، حفاظت فرمائیے، دوزخ میں نہ ڈالیے، اے اللہ ہم کو آگ میں نہ ڈالیے، یہ سکھایا اللہ نے۔ یہ کہو اپنی معافی سے، بالعفو والمغفرہ، معافی اور مغفرت سے ہم کو دوزخ میں کی آگ میں نہ ڈالیے، اور ہمیں ان لوگوں میں داخل کر لیجیے ممن يدخل الجنت من غیر عذاب، جو عذاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں۔ وقنا عذاب النار۔ اور حضرت حسن نے اس کی تفسیر فرمائی، احفظنا من الشہوات والذنوب، احفظنا من الشہوات والذنوب، ہمیں ایسی بری بری خواہشوں سے پاک کر دیجئے، حفاظت دے دیجئے، اور ایسے گناہوں سے بچا دیجئے جو جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ المودیہ، مودیہ مانے پہنچانے والے، یعنی احفظنا من الشہوات والذنوب المودیہ، المودیہ الی عذاب النار، یعنی جو عذاب نار تک لے جانے والے ہیں، ان سے بھی ہمیں، ان گناہوں سے بھی بچائیے۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ منا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اے اللہ جو عذاب دنیا آخرت میں دینا ہے وہ ہم کو دنیا ہی میں دے دیجئے مگر وہاں عذاب نہ دیجئے۔ تو کیا ہو گیا؟ بیمار پڑ گیا، شدید بیمار، ایسا بیمار تھا جیسے کبوتر کے بچے کا پر نوچ لو تو کیسی خراب شکل ہو جاتی ہے، کھال اس کی بیماری سے بس خراب ہو چکی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے شخص تو کوئی دعا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جو وہاں دینا ہے وہ عذاب دنیا میں دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہایت نامناسب، بہت ہی تمہارا یہ دعا صحیح نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا تعجب ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو جو تم دنیا میں مانگ رہے ہو؟ کیوں نہیں کہتے ہو تم کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی؟ ربنا، آپ نے فرمایا یہ پڑھ، یہ دعا سکھایا آپ نے
اس بیمار کو یہ دعا سکھایا، کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسے دعا مت کرو کہ اللہ جو عذاب وہاں دینا یہیں دے دو، خبردار۔ اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا۔ آج بھی بعض لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں جو وہاں دینا ہے ہمیں یہیں دے دو۔ توبہ توبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب ہے تمہاری اس نادانی پر، تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو؟ لہذا آپ نے دعا سکھایا، یہی آیت، اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث پیش کی تاکہ صحیح طریقے سے یہ آیت سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ دعا، اس کے لیے دعا فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دیا۔ تو اس سے 3 مسئلے ثابت ہوئے اس حدیث سے کہ مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ نمبر دو اس کی شفا کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اور نمبر 3 اگر وہ کوئی نامناسب حرکت کرے تو سبحان اللہ بھی کہہ دو۔ تعجب کا موقع، تعجب کے وقت میں سبحان اللہ کہنا اس حدیث سے سنت ہے۔ تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہنا اس حدیث سے سنت ہونا ثابت ہوا۔ ہم لوگ اکثر بولتے ہیں سبحان اللہ، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی تعجب ہے آپ کو۔ تعجب کے وقت میں سبحان اللہ کہنا اس حدیث سے سنت ہونا ثابت ہوا۔ بس آج کا مضمون ختم۔ اچھا بھائی، اب یہ اس کو رکھنا۔ اب دیکھو بھائی، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت نے ہر گھر کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ ایجاد فرمایا، اس کا نام دعوت الدائی ہے، تعلیم المسلمین و تفہیم المسلمین۔ وہ کیا ہے کہ روزانہ آپ لوگ اپنے گھر میں 10 منٹ کے لیے بچوں کو جمع کر لیجیے، بیوی کو بھی بیٹھا لیجیے، اور وہاں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لو، ایک تسبیح درود شریف پڑھ لو، ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی آپ کے گھر میں، اور بیوی بچے اللہ کے ذکر کی برکت سے نیک بن جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو انعام سے نوازیں گے کہ ہمارے یہ شخص تنہا ذاکر نہیں تھا، سب گھر والوں کو بھی ذکر میں لگاتا تھا۔ نمبر 2، ایک حدیث کوئی سنا دو یا حکایت صحابہ سے کسی صحابی کا واقعہ سنا دو، مطلب تھوڑی دیر دین کی تعلیم گھروں میں ہونا چاہیے۔ اب آپ لوگ بتائیے اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ شروع کریں گے؟ 10 منٹ صرف مانگتے ہیں، 10 منٹ۔ کیوں بھائی؟ 1440 منٹ ہم گھر میں رہیں اور 10 منٹ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو کچھ نہ سنائیں؟ انشاءاللہ اس کی برکت سے آہستہ آہستہ وہ دین سے مانوس ہو جائیں گے، ورنہ ہماری خیر نہیں ہے۔ سمجھ لیجیے آپ، اگر بچے نالائق ہو گئے، بیوی سب گھر برباد گناہ گار ہو گیا تو ہماری بھی نہیں چلے گی، ہم کچھ کہیں گے، بیوی بچے کچھ کہیں گے۔ اس لیے ہمارے ذمے قوا انفسکم، ہمیں بھی دوزخ سے بچانا فرض ہے، وہ اہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچانا فرض ہے، جس کا طریقہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا اور میرے شیخ نے بیان فرمایا کہ کم سے کم 10 منٹ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں، آج سے ارادہ کر لیجیے کہ اپنے گھر میں 10 منٹ دین کی کوئی کتاب سے، حیات المسلمین، حکایت صحابہ، حیات المسلمین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک حدیث اس سے سنا دی 1 منٹ میں، 2 منٹ میں، اور 1-2 منٹ کسی صحابی کا واقعہ سنا دیا تبلیغی نصاب سے، اور 5 منٹ اللہ کا ذکر کر لو، ایک ہی تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا، 14 تاریخ والا۔ تو کم سے کم ایک تصویر تو گھر والے پڑھ سکتے ہو، 2-3 منٹ لگتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور جب لا الہ الا اللہ پڑھے سب کو سمجھا دو کہ 7 آسمان پار کر کے یہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے۔ یہ تصوف مستدل بالحدیث ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو کیا آپ اپنے بال بچوں کو اللہ میاں سے دور رکھنا چاہتے ہو بھائی؟ تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کیوں نہیں اپنے بال بچوں کو بھی اللہ میاں سے ملاقات کرا دیتے ہو؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے 7 آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے، تو آپ بھی ملاقات کیجیے اللہ میاں سے، بال بچوں کی بھی ملاقات کیجیے، اور دعا بھی کر لو اللہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے لا الہ سے غیر اللہ سے خلق کو پاک فرما دے، الا اللہ سے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے۔ بھائی 10 منٹ کے لیے آپ لوگ دیں گے؟ ابھی ایک رجسٹر میں وعدے پر اس وعدے میں دستخط کرنا ہے، اور اس کی رپورٹ حضرت نے مانگی ہے۔ شاہ ابرار صاحب نے فرمایا
کہ جتنے لوگ تم کو یہ وعدہ کر لیں دین پھیلانے کا کم سے کم اپنے گھر والوں کو ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے اشرف الخطاب، اس میں دین کے لیے کہنے کا سلیقہ سکھایا گیا کہ نمازی بے نمازی سے کیسے بات کریں، روزہ جو نہیں رکھتا اس سے کیسے بات کریں. اس میں سب طریقہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے لیکن مہربانی کر کے مسجد میں آ جائیے تاکہ 27 گنا ثواب مل جائے، اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو. طریقہ سب لکھا ہوا ہے اس میں. دیکھو خطاب برائے تارک نماز. اب حضرت نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں طریقہ بھی لکھ دیا. دیکھو خطاب برائے تارک نماز. بھائی صاحب ایک بات کہنی ہے کہ آخرت کی تباہی کے علاوہ آج کل کی مصیبت و پریشانی کا اصلی سبب ہم سب کے اعمال ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ مصیبتیں دور ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ سب لوگ دعائیں کریں اور اپنے اعمال درست کریں. اس لیے اس کا اہتمام کیجیے کہ نماز کے وقت میں مسجد پہنچا کیجیے. یہ نہ کہوں کہ آپ بے نمازی ہیں اور نہ کہے گا آپ کو کیا معلوم ہم گھر میں پڑھتے ہیں. دیکھیے کیا یہ حکیم الامت کی زیادہ دیکھو ہے کہ آپ نماز کے وقت مسجد پہنچا کیجیے تاکہ جماعت کے ساتھ دعا کرنے میں آپ بھی شریک ہوں، تاکہ جماعت کے ساتھ دعا کرنے میں آپ بھی شریک ہوں. آپ دعا کے وقت میں آمین کہتے رہیے، اس طرح سب دعائیں آپ کی طرف سے بھی ہو جائیں گی. کلمہ طیبہ کی کثرت ضرور رکھیے. یہ بہت سوچیے کہ آخرت کی کیا تیاری کی ہے. ایک نمونہ یہ آپ کو مفت میں یہاں سے ملے گا، مفت کا ہے مگر مفت کا چھپا نہیں ہے، اس میں اہل خیر کے مال لگے ہیں. لیکن آپ یہاں سے ایک ایک لیجیے اور آج سے اپنے بے نمازی بھائیوں کو، بے نمازی بیوی کو، ہر ایک کو نمازی بنانے کی کوشش کیجیے. تو اس میں اور بھی تمام سب طریقے لکھے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا طریقہ، روزہ جو نہیں رکھتا اس کا طریقہ. دیکھیے بھائی صاحب رمضان شریف آ رہے ہیں یا شروع ہو چکے ہیں، اس کے متعلق ایک خاص گزارش آپ سے کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو خاص تاکید روزہ کے لیے کر دیں اور اس کا بڑا لحاظ رکھیں کہ بلا کسی مسلمان حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کے روزہ ہرگز نہ چھوڑیں. اور اگر کسی دوسرے کی وجہ سے آپ یا آپ کے گھر والے روزہ نہ رکھ سکیں تو کسی اور کے سامنے ہرگز نہ کھائیں پیئیں. بالخصوص سڑک پر بیڑی سگریٹ پان کھانا اس سے بہت سختی کے ساتھ بچیں، کیونکہ اس مبارک مہینے کی بے حرمتی ہے جو کسی طرح درست نہیں ہے. اور ان چیزوں سے ضرور بچیں جو روزہ کو خراب کرنے والی ہیں. فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیا مطلب کہ رمضان میں بھی ظالم گناہ نہیں چھوڑتا. جو حج نہیں کرتا اس کے لیے الگ ہے. اس کو آپ لوگ لے لیجئے اور 10 منٹ گھر میں اپنا نکالیں گے سب لوگ بھائی اپنے اپنے بیوی بچوں سے. ہاتھ اٹھاؤ کون کون نکالے گا 10 منٹ. ماشاءاللہ سب ہر طرف ہے. تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا کیوں کنجوس بن گیا. جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا کنجوس کا لقب مل جائے گا اس کو. ماشاءاللہ قرار صاحب نے بھی ہاتھ اٹھایا. بس ٹھیک ہے. اب ایک رجسٹر ہے، کہاں ہے رجسٹر بھائی؟ اس رجسٹر پہ آپ لوگ دستخط کیجیے، اپنے اپنے پتے بھی لکھیے تاکہ میں شیخ کو لکھ دوں کہ یہ لوگ اتنے آدمی شامل ہیں. ابھی کتنی دیر ہے بھائی؟ جاؤ وہاں رجسٹر کہاں رکھو گے؟ ادھر لے جاؤ. جلدی سے وہاں رکھو، جلدی جلدی رجسٹر. ایسا کیجیے ایک ایک آدمی آتا جائے اور دستخط کرتا جائے اور یہ ایک آدمی کتاب دیتا رہے وہاں. اللہ تعالیٰ ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائے. ولادت ہونے والی ان کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سچا بچہ وہ خیریت سے پار کر دے اور چھوٹے بیٹے کو اللہ سے کون اچھا بھائی اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفا دے. ایک عبرت کا واقعہ سن لو. عبرت ایک شخص کو فالج گرا ہوا ہے. اس کا ایک بیٹا کل آیا تھا. اس نے کہا کہ میرے باپ کے تمام جسم میں پھوڑے ہو گئے ہیں اور مواد نکل رہی ہے لیٹے لیٹے، کیونکہ فالج میں ایک طرف لیٹا رہتا ہے. سب کھال زخمی ہو گئی اور اتنے بڑے پھوڑے نکلے ہوئے اور میں اکیلے ان کی خدمت کہاں تک کروں. دفتر بھی جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اگر اس کے علم میں آپ کے علم میں اس کی زندگی بہتر ہے تو اچھا کر دیجیے، اگر موت بہتر ہے تو جلدی سے اٹھا لیجیے اس کو. لیکن ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر بتاؤ کسی کو فالج گر جائے اور جسم میں اتنے پھوڑے نکل آئے تو کیا کوئی عورت کو دیکھے گا؟ لڑکوں کے چکر میں رہے گا؟ خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم لوگ رحم کر رہے ہیں. آہ کر کے کہتا ہوں
کہ ایسے دن کا انتظار مت کیجیے کہ خدا تعالیٰ کا انتقام نازل ہو جائے. ابھی سے سب گناہ چھوڑ دو. نہایت سعید اور نیک بخت وہ شخص ہے، خوش قسمت وہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. یہ صاحب ادھر دیکھو نا، ایسے وقت پر اس وقت کیا پڑھ رہے ہو تم؟ یہ پڑھنے کا وقت ہے؟ کیوں دیکھتے ہو تم؟ اس وقت مت دیکھو کسی کو. یہ بہت تمہاری بڑی نالائقی ہے. رکھو جیب میں اس کو، ہم نہیں دیکھتے اس سب چیزیں. تم دوسروں کی وجہ سے اپنا دین خراب کر رہے ہو. سن رہے ہو؟ کہتا ہوں کہ اپنے حالوں پر رحم کر لو، خاص کر جو دینی ماحول میں رہتے ہیں. بہت زبردست ذمہ داریاں ہیں ان دوستوں کی جو رات دن خانقاہ میں رہتے ہیں. کہ اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنو، اور جلد اپنی حالت کو درست کر لے ہر شخص. جس کو اللہ دیکھو نہ حسنہ مل گیا، نیک صحبتیں جن کو نصیب ہیں، جن کو اللہ نے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائی، وہ بھی اگر کہتے ہیں گناہ نہ چھوڑے، کیا حال ہوگا اس کا؟ اس لیے دوستوں، بزرگان دین اور ایسی محافل میں جو جانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ہمت سے کام لو. اور جب کوئی خاص درد کی بات کہی جائے اس وقت حرام ہے اس شخص کے لیے جو رفیق بنتا ہے اور اس وقت میں ادھر ادھر دیکھنے لگے یا کوئی خط پڑھنے لگے. ان کو اپنی فکر زیادہ ہونی چاہیے. کیوں وکیل بنے ہو؟ واپس کرو اس کو پرچہ. جس کو پرچہ دینا ہو دوسرے کے ذریعے سے دو. ایک شخص کو تم نے محروم کر دیا اس وقت میں، جو بجائے میری بات سننے کی خط پڑھ رہا. بدھو اپنا نقصان کرتا ہے دوسروں کی اصلاح کی. بھائی رجسٹر لگایا، بس جلدی جلدی دستخط کراؤ. اور یہ کتاب ایک طرف یہاں کتاب دینا شروع کرو. یہ بھائی اشرف الخطاب اور دعوت الدائی دونوں دینا شروع کرو. یہ بھائی اشرف الخطاب اور دعوت الدائی دونوں دینا شروع کرو. یہ بھائی اشرف الخطاب اور دعوت الدائی دونوں دینا شروع کرو. یہ بھائی